اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی اس کی یہ تیسری ویڈیو ہے، لہٰذا سورہ آل عمران کو آپ اچھی طرح سنیں۔ اور یہ سورہ بھی مدنی ہے، ہم آیت نمبر 13 سے شروع کر رہے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ان دو گروہوں میں تھی جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایک جنگ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جنگ لگی تھی، پہلی جنگ تھی جنگ بدر، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو آمنے سامنے ہوئے، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا گروہ کافر تھا، یعنی دو گروہ تھے، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا مسلمانوں کا گروہ، ایمان والوں کا گروہ، اور دوسروں کافروں کا گروہ جو انکار کرنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہے تھے۔ دیکھ رہے تھے وہ ان کو دو گنا اپنے سے کھلی آنکھوں سے، یعنی کافروں کا گروہ دوسرے گروہ کو دو گنا دیکھ رہا تھا جنگ کے دوران اپنی کھلی آنکھوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوتا ہے، نصرت ہوتی ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں تھا کہ طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کر کے بھیج دیا ان کے نبی کے تھرو، جب انہوں نے دعا کی تھی، نبی سے التجا کی تھی کہ ہم نے لڑنا ہے، تو حضرت طالوت جب ان کو جو ہے نا وہ لے کر گیا تو کافی لوگوں نے تو پانی پی لیا، جب درمیان میں نہر آئی تو کچھ ہی لوگ بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے لوگوں کو نا اپنی نصرت سے فتح کرائی۔ تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ دو گنا کافر لوگ ایمان والوں کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ قوت پہنچاتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مدد کرتا ہوں اپنی نصرت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مدد ہوتی ہے، جس کو بھی قوت پہنچا دے جس کو چاہے۔ بے شک اس میں ایک بڑا سبق ہے آنکھوں رکھنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ آنکھیں رکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بڑا ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر نصرت مدد کیسے پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت ان رغبتوں کی جو انہیں پہنچتی ہے عورتوں سے، اولاد سے، بڑے بڑے سونے کے ڈھیروں سے، چاندی کے ڈھیروں سے، اور منتخب گھوڑوں سے، مال مویشی سے، اور کھیت کھلیان سے۔ لیکن یہ سب سامان زندگی دنیاوی زندگی کا ہے، لیکن یہ سب ساز و سامان دنیاوی زندگی کا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ایک بہتر ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو دنیا کو خوشنما بنایا ہے نا، ان میں یہ خوشنما بنانے والی چیزیں ہیں کہ آپ کو گھر بار ہوگا، اولاد ہوگا، یہ خوشنما بنایا دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے سونے چاندی کے، مال مویشی ہو، منتخب گھوڑے ہوں، یا پھر زمینیں ہوں، کھیت کھلیان ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان بنایا ہے دنیا کی زندگی کا، کہ آپ دنیا میں رہیں گے، یہ آپ کی زینت ہے، یہ زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زینت کے پیچھے نہ لگو، یعنی دنیا کی زینت ہے، اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اور وہ چیز جو دے گا جنت دے گا، تو اس میں جو آپ کے پاس چیزیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ اس سے کئی گنا بہترین ہے اگر آپ سوچو تو۔ کہو کیا میں بتاؤں تم کو وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہاری ان چیزوں سے، یعنی دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی پرہیزگاری اختیار کی۔ اس پرہیزگاری کا مطلب ہے جو بچے گناہ کے کاموں سے وہ بچ گئے، جو بچ رہے ہیں ان کے لیے، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں ایسی کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، اور پاکیزہ بیویاں اور خوشنودی اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے میں ان کو جنت دوں گا، جنت کے اندر پھر نہریں بہہ رہی ہیں، ان کی پاکیزہ بیویاں وہاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے نا، یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ یہاں سب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ابھی پھر دعا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم مان رہے ہیں، سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ بخش دے ہمارے گناہ، لازمی ہے کہ انسان جو ہے نا ایمان تو لایا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ نوکر ہے، نوکر سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، دوزخ کے عذاب سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے، قول فعل کے سچے، یعنی جو کام بتا رہے ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں، سچے، فرمان بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے، رات کی آخری گھڑیوں میں، یعنی جب دن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت گواہی دی ہے اللہ نے خود بھی کہ نہیں ہے کوئی آقا اس کے سوا، فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی، وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ، نہیں ہے کوئی آقا اس کے سوا، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات کی گواہی میں خود بھی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی آقا نہیں، اسی لیے اللہ کے سوا کسی کو آقا نہیں ماننا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف میں لیکن ملائکہ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں، اور جن کو میں نے علم دیا ہے، یعنی جو کتاب جن کو دیے، جو کتاب پہ چل رہے ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے، اور وہی ہے جس نے پورے دنیا کو، کائنات کو، جسے ہم پوری کائنات سمجھ لیں کہ زمین و آسمان، اس کے درمیان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ان کو یہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس نے قائم کیا ہوا ہے، وہی کام چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی آقا نہیں ہے اس کے سوا، یعنی اس کے سوا پھر کوئی آقا نہیں ہے، اور یہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم نے یہ آیت نمبر 18 کمپلیٹ کی ہے، تو لہٰذا آپ پورے قرآن کو پڑھیں۔ ایک تو پورا قرآن شرک سے پاک ہے، آپ یہ جو مشرکانہ کام بتا رہے ہیں نا کہ یہ اس کا جو ہے یہ پیارا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کام یہ ہوگا، یہ اس طرح کا کوئی کام قرآن نہیں بتاتا۔ قرآن ایک ہی محور پہ گھوم رہا ہے، وہ ہے اللہ۔
اور جو کچھ کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے. اللہ پہ کسی کی کوئی زبردستی نہیں، کسی کی، کسی میں سب آ جاتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ پیغمبر ہے تو یہ کام کروا لے گا، نہیں. آگے آیتیں آئیں گی کہ اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. سب نے اللہ کا حکم ماننا ہے. تو لہٰذا آپ کو بھی اگر مسلمان رہنا ہے تو اللہ ہی کو سب کچھ ماننا ہے. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں احکام. احکاموں میں تو بندوں کو غلطیاں ہوتی ہیں. یہ جو ہم گناہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم جب کام کریں گے نا تو کام میں پھر غلطی بھی نکلے گی. لازمی جو کام کرے گا وہ غلطی بھی کرے گا. جس نے کام ہی نہیں کرنا اس نے غلطی کیا کرنی ہے، کھا کرنی ہے، بیٹھے بیٹھے کیا غلطی کرنا ہے اس نے. تو جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کام میں ہوتی ہیں. ایمان پہ بندے کو پختہ ہونا چاہیے. کام میں غلطی ہوگی تو اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. اللہ کی طرف جب بندہ رجوع کرے گا تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کو دے کے انشاءاللہ ہمیں اور جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان بن رہے ہیں اور جو مسلمان بننا چاہ رہے ہیں ان کو معاف کرے گا. اللہ سے ایک رحمت کی امید ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس قرآن پہ آئیں اور اس پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.